پچھلے کئی سالوں پہلے یہاں تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی شخصیت سے، حضرت کے نام سے ہر شخص واقف ہے. وہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے اسٹیج پر آ رہے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، غالب کا انداز بیاں اور ہے. میں حضرت کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پہلے ایک چھوٹی سی حمد پاک، اس کے بعد ایک نعت پاک، پھر آگے ہوگی دین کی بات. اے خدا مالک دو جہاں، اے خدا مالک دو جہاں، کتنا تو اپنے بندوں پہ ہے مہربان. اے خدا مالک دو جہاں، اے خدا مالک دو جہاں، کتنا تو اپنے بندوں پہ ہے مہربان. اے خدا مالک دو جہاں. سارا عالم بنایا ہمارے لیے اور اس کو سجایا ہمارے لیے. سارا عالم بنایا ہمارے لیے اور اس کو سجایا ہمارے لیے. ہم ہیں مخدوم خادم ہے سارا جہاں. اے خدا مالک دو جہاں، اے خدا مالک دو جہاں. کہ تو نے ہم کو نبی کتنا پیارا دیا، دو جہاں کا یقیناً سہارا دیا. تو نے ہم کو نبی کتنا پیارا دیا، دو جہاں کا یقیناً سہارا دیا. جن کے تلووں کا صدقہ ہے سارا جہاں. اے خدا مالک دو جہاں، اے خدا مالک دو جہاں. سر پہ ماں باپ کا ہم کو سایہ دیا، خلد میں داخلہ کا وسیلہ دیا. سر پہ ماں باپ کا ہم کو سایہ دیا، خلد میں داخلہ کا وسیلہ دیا. جن کے قدموں کے نیچے ہے باغ جنان. اے خدا مالک دو جہاں، اے خدا مالک دو جہاں. کتنا تو اپنے بندوں پہ ہے مہربان. اے خدا مالک دو جہاں. اور ایک چھوٹی سی نعت سنیے. کہ حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے. حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے. نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، نعت خیر البشر
بشر کو خدا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، اور ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، نوئے بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، سوئی کعبہ چلو سوئی طیبہ چلو، سوئی طیبہ چلو، سوئی کعبہ چلو سوئی طیبہ چلو، سوئی کعبہ چلو سوئی طیبہ چلو، خلد کا اگر تمہیں راستہ چاہیے، خلد کا اگر تمہیں راستہ چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، اور جسم کیا روح کے زخم بھر جائیں گے، زخم بھر جائیں گے، جسم کیا روح کے زخم بھر جائیں گے، جسم کیا روح کے زخم بھر جائیں گے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، راستہ دوستو، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، اور خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل حرم، اہل حرم، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل وطن، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل وطن، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل حرم، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل حرم، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماں و بہنوں، اس دنیا میں جب جب یہ انسان اپنے خالق کو بھولا، اپنے مالک کو بھولا، اپنے پروردگار کو بھولا،
کائنات संसार کی بنانے والی شکتی کو جب جب انسان بھولا اور سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چلنے لگا، رب چاہی والی زندگی چھوڑ کر منچاہی والی زندگی پر چلنے لگا، سیدھا راستہ چھوڑ کر جب ٹیڑھے راستے پہ چلنے لگا، جنت والا راستہ چھوڑ کر جب یہ جہنم والے راستے پر چلنے لگا، تب اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر کم و بیش اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ جس زمانے میں جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی باتوں کو مان لیا، ان کے خبروں پر یقین کر لیا، یا ان کے اپدیشوں کا پالن کر لیا، یا یوں سمجھو ان کی شکشاؤں کو گرہن کر لیا، ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ایک خدا کی طاقت کو تسلیم کر لیا، ایسے لوگ ہر زمانے میں کامیاب ہو گئے، دونوں جہان میں ان کا بیڑا پار ہو گیا، سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو گئے۔ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر پچھلے نبیوں کا طریقہ اللہ نے منسوخ کر دیا۔ سارے نبی حق و سچ، ان پر جو کتابیں اتری وہ بھی حق و سچ، ایمان لانا ضروری، ایک دم کمپلسری ہے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یوں سمجھو جیسے سورج ادے ہو گیا۔ جب سورج ادے ہو گیا اب کسی اور پرکاش کی ضرورت نہیں، اب چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں، ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں، اب بلب کی روشنی کی ضرورت نہیں، اب رات کی روشنی کی ضرورت نہیں۔ جب تک سورج ادے نہیں ہوا تھا تب تک ساری روشنیوں کی ضرورت تھی، لیکن جب سورج ادے ہو گیا تو پھر پچھلے سارے نبیوں کا طریقہ اللہ نے منسوخ کر دیا۔ امام الانبیاء جب تشریف لے آئے تو پچھلے نبیوں کا طریقہ اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اے حبیب خدا آپ کا آگمن، اے حبیب خدا آپ کا آگمن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن، سارے سنسار میں جاگرن جاگرن۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں، جس واتاورن میں جہاں آپ تشریف لائے، انسان بالکل جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ دیکھنے میں شکل اور صورت کا کوئی انسان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا کریکٹر، چال چلن، تہذیب و تمدن اس کا اتنا بگڑ چکا تھا کہ بالکل راکشس کا روپ دھارن کر چکا تھا، جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ ایریا بالکل ریجیکٹڈ ایریا کہلانے لگا تھا، انسان بالکل جہنم کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ کون سی برائی ان کے اندر جو موجود نہ رہی ہو۔ میرے دوست یوں آتا ہے، شراب کے 200 سے زیادہ نام وہ رکھے تھے، ان کی سماج میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ مانا جاتا جس کے گھر میں پرانی سے پرانی شراب نکل آئے۔ مرد عورت ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، ایک خدا کے بجائے 360 365 کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی بنائی چیز کو بھی وہ خدا کہتے ہیں۔ یوں آتا ہے کہ گندھا ہوا آٹا لے کر اپنا ہی خدا بنا لیتے، اسی کے سامنے سر جھکاتے،
اسی کی بندگی کرتے، چڑھاوا چڑھاتے اور اسی سے دعا مانگتے، اور جب بھوک لگ جاتی تو اپنے خدا کو اٹھا کر کھا لیتے۔ اتنی بڑی جہالت ان کے اندر تھی۔ میرے دوست و بزرگوں، میں آپ سے کیا بتاؤں، تمہارے اونٹ نے گھاٹ پر پہلے پانی کیوں پی لیا؟ اتنی ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرتے، 70 سال تک ان میں لڑائیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اپنے آخری نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو سوچو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو جو دیکھتے ہیں تو آپ پر کیا گزری، کتنی تکلیف آپ کو ہوئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائیوں کو ہٹانے کے لیے، بھگانے کے لیے، آپ برائیوں کو کچھ نہیں کہا۔ ساری برائیوں کی مثال ایسے سمجھو، اندھیرا بھگانے کے لیے گالی دینے سے اندھیرا نہیں جائے گا، اس میں 303 چلاؤ اندھیرا نہیں جائے گا، اس میں رامپوری چاقو چلاؤ اندھیرا نہیں جائے گا، بلم چلاؤ اندھیرا بھگانے کے لیے اللہ کے محبوب نے توحید کے جوت جلائی کہ اندھیرا اپنے آپ چلا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کو اگر نہ بھیجتے تو سوچو ہم لوگ کہاں ہوتے۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ یہ ایمانی زندگی، یہ اسلامی زندگی، یہ قرآنی زندگی، یہ سنت والی زندگی ہمیں کہاں ملے؟ اللہ نے کرم کیا، اپنے آخری نبی، انتم سندیش کا، یہ یوں کہہ لو انتم جگت گرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مالک کا کتنا بڑا کرم احسان ہے، امام الانبیاء جیسا نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی محنت کیا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، بندنا کے لائق، پرستش کے لائق صرف ایک خدا کی ذات، جس خدا نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، دریا پہاڑ کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، جس مالک نے چلنے کے لیے پاؤں دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، جس مالک نے پورے سنسار کی رچنا کی ہے۔ کر بدھ کرم کرے بدھ نانا، نہیں جان پاتے ہو؟ جس مالک نے سب کچھ بنایا، جس کی مہما اپرمپار ہے، اس کی قدرت کو دیکھو۔ اے دنیا کے انسانوں، ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، یعنی گاڈ از ون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ پیارے محبوب نے سمجھایا، لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ایک سے سارا کام کیسے بنے گا؟
360 365 سے کام ہی نہیں بنتا ہے، بھلا ایک سے کام کیسے بن جائے گا؟ لوگوں نے مخالفت کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، گالی گلوچ دیا، پتھروں سے مارا، ساری تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر محنت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ہدایت کی دعا مانگتے رہے کہ میرا کام ہے تیری چوکھٹ پہ لانا، او میرے پروردگار، میرا کام ہے تیری چوکھٹ پہ لانا، اور تیرا کام ہے ان کی بگڑی بنانا۔ پروردگار میرا کام سمجھانا ہے، محنت کرنا ہے، دعا مانگ، ہدایت کے لیے دعا مانگنا ہے، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا مالک یہ تیرا کام ہے، میرا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تیرا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر محنت کرتے ہیں، ایک خدا سب کچھ، عزت و ذلت، موت اور حیات، بیماری تندرستی، کامیابی ناکامی، صرف ایک مالک کے اختیار میں۔ وہ خدا جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے حیات دے، وہ خدا جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرے، دیکھو لوط علیہ السلام کو، جس کو چاہے لڑکا ہی لڑکا عطا کرے، دیکھو صاحب یعقوب علیہ السلام کو، خدا جس کو چاہے لڑکا لڑکی دونوں عطا کرے، دیکھو امام الانبیاء محبوب کبریا کو نہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، نہ لڑکا نہ لڑکی، دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کچھ کرتا دھرتا ایک خدا کی ذات۔ پیارے نبی یہی سمجھانے آئے، اے دنیا کے انسانوں اپنے خالق کو پہچانو۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام نے جو لوگ ایمان لائے، اس انداز سے ایمان لائے کہ صحابہ کرام جو پیارے نبی کی خبروں پر ایمان لائے اور صاحب ایک خدا کی طاقت کو پہچانا، تو پھر اس طرح پہچانا ہے، صحابہ کرام سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی جماعت، اطاعت کرنے والی جماعت، عبادت کرنے والی جماعت، بندگی کرنے والی جماعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی جماعت، محبت کرنے والی جماعت نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ اس کو نوٹ کر دو، صحابہ اکرام سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی جماعت، اطاعت کرنے والی جماعت، تابع داری کرنے والی جماعت، محبت کرنے والی جماعت نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہو۔ ہم لوگ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کہ شمع رسالت کے پروانے کتنے اچھے لگتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے دیوانے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے اللہ کے محبوب، آپ کا اشارہ ہو پہاڑ سے کود کر دکھا دیں، آپ کا اشارہ ہو دریا میں چھلانگ لگا دیں، آپ کے اشاروں پر میری سب کچھ قربان ہے۔ ایسی محبت جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ صحابہ اکرام کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ساری چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے محبوب نہ بنا لو، ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تاپ کے بولے اللہ کے محبوب، اب تو جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہو۔ آقا نے فرمایا اب ایمان کامل ہو گیا۔ وہ بات ہمارے اندر کہاں ہے؟ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، سنت کو مانتے ہیں، سنت پر نہیں چلتے۔
ہمارا ایک ٹانگ اسلام کے اندر اور ایک ٹانگ اسلام کے باہر، یعنی ایک ٹانگ جنت کے اندر اور ایک ٹانگ جنت کے باہر۔ مین گیٹ پر دروازہ اڑیان کھڑا ہے، نہ اندر جاؤ نہ کوئی کاغذ دے۔ واہ بھائی، یہ کون سی محبت ہے؟ عجیب انوکھی محبت کے ساتھ کرنا کچھ نہیں اور صاف دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں دوست، محبت سیکھنا تو صحابہ کرام سے سیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی ابتدا کر لو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوست بزرگوں، اشاروں پہ قربان ہو جانا، سب کچھ قربان کر دینے کا نام محبت ہے۔ کوئی کہ مجھے ابو آپ سے محبت ہے، ابو آپ سے محبت ہے۔ باپ کے کپڑے کی تعریف کرو، بال کی تعریف کرو، ٹوپی کی تعریف کرو، چہرے کی تعریف کرو دن بھر، لیکن باپ نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، بولے ابو یہ تو نہ ہو پائے۔ یہ محبت کسی بھاؤ میں بکے گا؟ وہ بیٹا سپوت کیسے کہلائے؟ بیٹا وہی سپوت ہے جو باپ کے پیاس کو پیاس جانے، باپ کے بھوک کو بھوک جانے، باپ کے درد کو درد جانے، باپ کی فکر کو فکر جانے، جو باپ کا کہنا مانے وہی بیٹا سپوت ہے۔ اور کہا جو ایک نہ مانے زبانی تعریف کرے وہ کپوت، سپوت نہیں۔ محبت کی پہچان ہم اور آپ کہنا مانے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک صاحب تھے ناگپور گئے تو مولانا نے اس کو بتایا کہ میرے علاقے کا معاملہ ہے۔ بولے صاحب آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ ایک بیچارہ نوجوان گنگا رام ہندو تھا، وہ بیٹھا پیشاب کر رہا تھا، اس کا رخ پچھم طرف تھا۔ اس بیچارے نوجوان کو پتہ نہیں تھا یہ پچھم طرف مسلمانوں کا کعبہ ہے، بیٹھا پیشاب کر۔ اب وہ بیچارے خان صاحب جلالی آدمی، پڑھے نہ لکھے، انگوٹھا ٹیپ، آئے اور صاحب برس پڑے اس پر، ارے مردو ادھر ہمارا کعبہ تو پیشاب کر رہا۔ 50 گالی دیا اور جوتا نکال لیا، مارنے جا، مارے ڈر کے بیچارہ پیشاب کرتن بھاگا، ڈر گیا کہ مار کھا جائے، چلا گیا، ہاتھ جوڑا، معافی مانگا، خان صاحب مجھے معلوم نہیں، چھما کیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا ادھر آپ کا کعبہ۔ دوسرے دن وہی گنگا رام ہندو اسی راستے سے گزرا تو وہی خان صاحب خود پچھم طرف بیٹھے پیشاب کر، تو وہ گنگا رام ٹوکا، بولا کیوں بھائی خان صاحب، کل غلطی سے میں نے ادھر منہ کر کے پیشاب کر لیا تو آپ نے 50 گالی دیا اور جوتا نکال لیے، مارنے جا رہے تھے، اور آج آپ خود پچھم طرف منہ کر کے پیشاب کرو، ادھر آپ کا کعبہ، کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہو۔ تو خان صاحب بولے کعبہ ہمارا ہم چاہے جس کریں، گنڈے ہی کرو گے، چمڑی ادھیڑ لے جائے گی قیامت کے لیے۔ یعنی اسلام ہمارا ہم چاہے جیسے کریں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ان کو اب بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، آدمی ایمان چھوڑ رہا ہے، اسلام چھوڑ رہا ہے، یہ فرقہ بازی لگا ہے۔ تم حنبلی ہو، تم شافعی ہو، تم مالکی ہو، تم حنفی ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلی ہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، نہ سنی نہ شیعہ، جو جی میں آیا کیا۔ ایسا کام مت کرو، رو بیٹھ کے ہم نے دین اسلام پر کچھ محنت نہیں کیا، ہمارے گھر میں سے نکل کے بھاگ رہا ہے، لالچ میں آ کر ایمان چھوڑ رہا ہے، خدا کو چھوڑ رہا ہے، رسول کو چھوڑ رہا ہے۔ ہمیں جو تنگے نہ رہیں گے، ہم بیٹھ کے دعا بھی نہیں کر سکتے، اللہ سے رو نہیں سکتے، پھر کم لگے تم یہ مسلک کے ہو، تم وہ مسلک کے ہو۔ دربار میں یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور میرے دوست موت آنی ہے۔ دنیا میں بس یہی ہے کہ
ذرا نظر رکھا کرو چاروں طرف. پہلے تم چھیڑتے نہیں اور کوئی اگر چھیڑ دے تو چھوڑتے نہیں. اس لیے گزارش ہے ڈھنگ سے سنو بات کو. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی پر کوئی کرٹیسائز, سب ہمارے بھائی کلمہ کو, کوئی کسی بھی مسئلہ کو ہمارا بھائی ہے, ہم اس کو گلے سے لگائیں. ان کو گالی کوئی دے تو ہم دعا دیں گے, ہم اینٹ کے جواب پتھر سے نہیں دیں گے. ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ پاک نے پیارے نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سب کے لیے وہ رحمت ہے. جنہوں نے گالیاں دی آپ نے ان کو دعا دیا ہے, جنہوں نے پتھر مارا آپ نے ان پر پھول برسائے. ہم اس نبی کے نام لیوا ہے. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی محبت ہے. ہمارے پیر و مرشد نے کتاب میں لکھا ہے, ایک صحابی رسول ایک لال سرخ چادر اوڑھ کے آئے. جب نبی کی بارگاہ میں پہنچی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان کے بدن پہ پڑے, چادر پہ پڑی, تو صرف اتنی بات کہا, یہ کیا اوڑھ کے آئے ہو, یہ کیا اوڑھ کے آئے ہو. صحابی رسول سمجھ گئے کہ جو میں چادر اوڑھ کے آیا میرے آقا کو پسند نہیں آیا. اتنا سننا ہی تھا, بس وہاں سے بھاگے, بھاگتے بھاگتے دوڑتے 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 اپنے گھر پہنچے. گھر کے اندر داخل ہوئے, گھر میں دیکھا چولہا جل رہا ہے. بدن سے چادر اتارا, جلتے چولہے میں ڈال کر جلا کے راکھ کر دیا کہ جو چادر میرے آقا کو پسند نہ ہو بدن پہ تو کیا ہم دنیا میں نہیں رکھیں. اس کا نام محبت ہے, اس کا نام فرما برداری ہے, اس کا نام عطا. حالانکہ بعد میں آقا کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو دے دیتی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن وہ صحابی رسول اتنا دیر لگا ہوا ہے, گئے وہ چولہے میں ڈال کر جلا کے راکھ کر. میرے دوست بزرگوں میں کیا بتاؤں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی, چونگیاں, پاؤں مبارک, خون مبارک نکلا. توجہ سنیے گا, ایک برتن میں آقا نے رکھ دیا اپنا خون مبارک اور ایک صحابی سے فرمایا لے جاؤ اسے آڑ میں کہیں دفن کرو, اور ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے. وہ صحابی پیارے نبی کے خون مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ لے کر گئے. جب آڑ میں پہنچے تو پیارے نبی کے خون مبارک کو پی لیا, خون مبارک کو پی لیا, اور لوٹ کے جب آئے تو آقا نے پوچھا کیا کیا؟ عرض کیا حضور میں نے دفن کر دیا. کہاں دفن کر دیا؟ عرض کیا میں نے پی لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے خون میں میرا خون چلا گیا, جس کے بدن میں میرا خون چلا گیا, اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی. وہ ہمارا آپ کا خون نہیں ہے جو ناپاک و بدبودار ہو. امام الانبیاء کا خون مبارک جو پاک اور خوشبودار ہے. ہم اور آپ بشر, میرے آقا خیر البشر. ہم آپ سڑک کے پتھر, میرے آقا ہیرا پتھر. دونوں ایک لگا دو گے؟ امام الانبیاء جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پاک پوری کائنات کو نہ بناتا. آپ کے صدقے کے فعل میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. کہ یہ زمین پا گئے, آسماں پا گئے, آسماں پا گئے, یہ زمین پا گئے, یہ زمین پا گئے, آسماں پا گئے. ان کے صدقے میں دونوں جہاں پا گئے, ان کے صدقے میں دونوں جہاں
آسماں پا گئے. صحابہ کرام کی محبت دیکھیے. میرے دوست بزرگوں، صحابی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. آج لالچ میں چھوڑ دیتے ہیں. جان چلی جائے، نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے، ایمان چھوٹنے نہ. انگاروں میں لٹا دیا گیا. صحابی رسول نے جب ایمان قبول کیا، نبی کے دامن کو تھام لیا، اے خدا کی طاقت کو تسلیم کر لیا، ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا. کمر کی خون چربی سے آگ بجھی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. میرے دوست میں آپ سے کیا بتاؤں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب ایمان قبول کیا، ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا. گرم گرم پتھر کے چٹان سینے پہ رکھ دیے گئے، زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جا رہے. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی ابو لہب کا نمبر آتا. ہر ایک اپنا پورا زور ختم کر رہا ہے تکلیف پہنچانے میں. لکھا کہ گردن مبارک پہ لوگ کھڑے ہو جاتے، زبان مبارک باہر نکل آتی. زنجیروں میں باندھ کر مکے کی گڑیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ایمان چھوڑ دی، کلمہ چھوڑ دی، نبی کا دامن چھوڑ دی. آج راشن کارڈ پہ چھوڑے بیٹھا، راشن کارڈ مل جائے گا. مسلمان ہے یہ. 100 روپے بھی ایمان چھوڑ دے، چائے بھی ایمان چھوڑ دے. میرے دوست بزرگوں، آدھے کے ساتھ مارنے والے تھک رہے، لیکن وقت دلا. ایمان کیا بول رہا ہے؟ چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے. چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے. میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، میرے منہ سے نکلے گا محمد الرسول اللہ. ماننے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، سب چلا جائے، چھوٹ جائے، لیکن نبی کا دامن نہ چھوٹ دے پائے. لکھا ہے صبح صبح اللہ کے محبوب چند صحابہ کے ساتھ بستی میں تشریف لے گئے. جب بستی میں تشریف لے گئے تو ایک صاحب کا بڑا سا مکان قبہ دیکھا. اپنے یہاں سمجھو 2-4-6 منزلہ اونچا مکان. پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ اکرام نے نام بتا دیا، فلاں صحابی کا ہے. پیارے نبی وہیں سے لوٹ پڑے. اب وہ صاحب جن کا مکان تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پیارے نبی کو سلام کیا تو پیارے نبی نے منہ پھیر لیا، چہرے مبارک سرخ ہو گیا. صحابی تلملا اٹھے، ہے بات کیا؟ میں نے سلام کیا، پیارے نبی نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. گئے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، پیارے نبی کچھ مجھ سے ناراض لگ رہے، میں نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، بات کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا اور کوئی بات نہیں، صبح صبح اللہ کے نبی بستی میں گئے تھے، تمہارا وہ بڑا والا مکان دیکھا تھا. تو آقا نے پوچھا کس کا مکان ہے؟ ہم لوگوں نے تمہارا نام بتا دیا، بھائی اتنی سی بات. صحابی رسول نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو مکان بنایا وہ مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا. بس اٹھایا پھاوڑا اور پہنچ گئے گھر. اور لکھا ہے پھاوڑا لے کر سارا مکان گرا کر زمین کے برابر کر، کہ جو مکان میرے آقا کو پسند نہ ہو وہ مکان لے کر ہم کیا کریں. کہ چاہے مٹی ماں مل جائے گھر بار اپنا، چاہے مٹی ماں مل جائے گھر بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دے ایک بار اپنا. یہ محبت کا تقاضا تھا. مکان گرا دیا،
زمین کے برابر کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ بات کہاں ہے؟ ایمان میں کتنی کمزوری جو ہمارا ایمان ہمیں پاک صاف نہیں رکھا سکتا ہے۔ پاک صاف، جبکہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ناپاکی کی حالت میں اگر موت آ جائے ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا نوجوان ناپاک گھوم رہا ہے، یہ شرم کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب اسی راستے لوٹے، دیکھا عذاب کے بجائے رحمت برس رہی، قبر جنت کی باغ بنی ہوئی۔ دل میں بات آئی، پروردگار ماجرا کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے گزرے تو عذاب میں مبتلا تھا، دوبارہ گزرا دیکھا رحمت برس رہی، قبر جنت کی باغ بنی۔ اللہ پاک دلوں کا بھید جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل کو بھیجا، جا کے میرے نبی کو پوری بات بتاؤ۔ جبریل امین آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور یوں عرض کیا، اللہ کے نبی جب آپ پہلی بار گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا؟ بولے ہاں ہو رہا تھا۔ جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے نبی کوئی اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، دو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا تھا۔ بولے کیا کرتا؟ کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد نہ ڈھیلا نہ پانی، باقی کا طریقہ نہیں ہے۔ بیچارہ مودی پریشان ہے، سوچھتا پہ دھیان دو، اپنا جھاڑو لگاؤ، بڑا قابل آدمی ہے۔ پردھان منتری بیٹی خدا کی قدرت دیکھے، ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر آف انڈیا ہو گیا۔ چائے گرم چائے گرم، تیری قدرت ہے۔ جب وہ جیتے پردھان منتری بنے، پہلا کام ایک ساڑی لیا، اپنی ماں کے لیے کپڑا دیا اور سیدھے اپنی ماں کے پاس گیا۔ امی جان، یہ تو چائے بیچنے والا وہی تو مودی ہوں نا، چائے بیچتا تھا، تمہاری دعا نے ہم کو پردھان منتری بنایا۔ ہندوستان میں بڑے بڑے قابل ہیں، میری کیا حیثیت؟ تمہاری دعاؤں نے ہم کو وہاں پہنچایا۔ اتنی بڑی بات کریے، سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچایا۔ وہ بھی کہتا سوچھتا بھی دھیان دے، سوچھ رہو سوستھ رہو، اتنا بھی نہیں جان، لیکن بیچارے پوری بات بتانی چاہیے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ ٹرین میں ہمارے تھے، ہمارے بغل بغل سب تھے، پیشاب کرنے گئے اور لوٹ کے آئے تو ہاتھ منہ دھل لے، آئے میرے بغل میں بیٹھے، میں کیوں بھائی، جو دھلنا چاہیے اس والے بھیڑے ہو، ہاتھ میں تمہارے کیا لگا؟ مار کلی کی ہو، ہاتھ منہ دھل لے، اس میں کیا؟ ناپاکی لبیڑے گھوم رہے ہیں۔ بولے ہاں مولانا صاحب، وہ کچھ نہیں بولے، کہا بالکل صحیح آپ نے۔ ہم نے کہا طریقہ یہ دھوتی میں پیٹ میں پیشاب لگایا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے نبی ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا اور دوسرے غیبت چغلی بہت کرتا، دو چیزوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ لیکن اے اللہ کے نبی جب یہ انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، بڑی متقی تھی، عابدہ، ذاکرہ، صالحہ، صادقہ، صابرہ، شاکرہ، بڑی نیک تھی۔ کہ پھر اس کی بیوی حاملہ تھی، جب اس کا انتقال ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچے کی تربیت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ جب پیدا ہو پہلا کام ماں باپ کا کیا ہے؟ داہنے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ پہلی آواز بچے کے کان میں دنیا کی جو پڑے وہ اللہ کی بڑائی۔ ایک بزرگ سے ہم نے پوچھا، حضرت
اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر شروع میں کہا جاتا ہے، آخر کیوں؟ تو بولے 4 مرتبہ اس لیے کہا جاتا ہے، پورب والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے، او پشچم والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے، اتر والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے، او دکن والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے کہا اذان میں اخیر میں پھر 2 مرتبہ اللہ ہو، کیوں؟ کہ دھرتی والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے، آسمان والوں سن لو اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے کہا واہ، آدم نے یہ کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، موسیٰ نے بھی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، عیسیٰ نے بھی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، آقا نے بھی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہو داہنے کان میں اذان کو، بائیں کان میں تکبیر کو۔ بچے کے کان میں پہلی آواز دنیا کی پڑے وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، یہ چیز کانوں میں پڑے۔ اور فرمایا بچہ جب بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، جس کا پہلا بول کلمہ ہو اور مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ ہو، چاہے ہزاروں برس دنیا بھی زندہ رہے، اس سے کسی گناہ کا پوچھ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی کامیابی مل گئی۔ اب فرمایا بچہ جب 7 دن کا ہو جائے، اللہ نے توفیق دیا ہے عقیقہ، برتھ ڈے میں عقیقہ، وہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا ماں باپ کو چاہیے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ اللہ کے پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام۔ جس نام کے آگے پیچھے محمد یا احمد لگا ہو سمجھو رحمت تو برکت ہے، الٹا سیدھا نام نہ رکھا۔ عجیب لوگ نام رکھتے ہیں۔ 91 میں جو حج کرنے گیا صاحب ملے، وہی رہتے ہیں، فیض آباد کے رہنے والے، تو ان سے بولے مولانا صاحب ہمارے یہاں کے وہ حاجی صاحب ملے ہیں۔ میں کون حاجی صاحب؟ بولے وہ حاجی کریلا۔ 2 بات۔ ہم نے کہا بھنڈی کھاتے تو کاموں بنا، اب بتائیے بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ اعظم گڑھ ہم گئے، سگڑی ایک جگہ ہے، تو وہاں ایک صاحب انتظار میں میرے سے حاضر آئیں گے، بیان ہوگا، بچے کا نام گئے تو بولے مولانا صاحب وہ آپ کے انتظار میں تھے۔ ہمیں کیوں؟ کہ بچوں کا نام رکھنا ہے۔ میں نے 2500 نام بتایا، انہوں نے انکار کیا، ارے یہ تو ان کے ننیہال میں ہے، یہ تو ان کے ننیہال میں ہے، تو ہمارے گاؤں میں، ارے یہ تو محلہ میں ہے۔ تو جتنا نام بتاؤں سب رجعت۔ تو وہ بولے مولانا صاحب ایسا نام بتاؤ کہ آج تک کوئی نہ رکھا۔ ہم نے کہا یار تو بتاؤ، رکھو۔ کہاں بتائیے؟ ہم نے کہا اس کا نام رکھ دو فرعون۔ دوسرا کوئی فرعون نہیں بنا، کہ میرے کوئی اور بتا دیجیے۔ ہم نے کہا رکھ دو نمرود، پھر چپ کہ نہیں حضرت کچھ اور بتا دیجیے۔ ہم نے کہا رکھ دو قارون، جتنا نام بتا دے چلے، کہ نہیں حضرت آپ جو بتا دے وہی رکھے۔ ہم نے کیا بات ہے، بچوں کا اچھے سے ماں باپ کے ذمہ ہے یہ کام کہ بچوں کا نام صحیح رکھا۔ اور بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کیا کرے۔ صاحب دیکھا صاحب ہمارے جہاں میرا قیام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حدیث پڑھتے ہیں، مجھ کو سنایا بشر بھائی کیا بچوں کی تعلیم اس چھوٹے مدرسے میں چھوٹے بچوں کی لڑکیوں کی تعلیم اچھی ہو رہی، دعائیں ان کو چھوٹی چھوٹی سکھائی جا رہی ہیں،
اور صاحب بڑا اچھا مجھے لگا. تو لکھا ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو, 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو ڈانٹو, محبت سے سکھاؤ. حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں نانا جان کے وفات کے وقت میری عمر 6 سال چند مہینے, لیکن 5 نمازیں میں نے نانا جان سے سیکھی. بتائیے اپنے بچوں کو دعا تمیز سکھاتے ہیں. بچہ اسکول جانے کے لائق ہو جائے پہلے دینی تعلیم دو. بچہ اللہ کو پہچانے, اللہ کے رسول کو پہچانے, قرآن و حدیث کو پہچانے, قبر حشر کو سمجھے, ایک دن مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. دنیا میں بس یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر پوری مانو جات کی ایکتا ہے کہ ایک دن موت آئے, اس سے کسی کو انکار نہیں. میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے, اس کی تیاری میں لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے بیچ میں کچھ باتوں میں لگے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, اچانک دہاڑے مار کے رونے. جب رونے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت روئے کیوں؟ تو فرمایا میرے رونے پر تعجب کیوں؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے, اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے, میرے رونے پر تعجب کیوں؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت جو اچانک آپ رو پڑے, باتوں باتوں میں رو پڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, اے لوگوں اچانک مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, اچانک مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اپنا غفلت میں گوانا ایک دن. زندگی کا ایک ایک دن ختم ہو رہا ہے, ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کئی دن باقی ہے, رہ گیا زندگی کا کچھ پتہ نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, سارے اختلافات کو بھول جاؤ, اپنی آخرت کی تیاری کرو, اختلافات میں نہ لگو. ابھی ایک نوجوان مولانا ہمارے یہاں پڑھ کے آئے مبارک پور سے, ہمارے گاؤں کے بہت بڑے مولانا وہاں پڑھاتے بھی ہیں, مولانا عبدالحق صاحب, مدرسہ بھی کھول رکھا ہے, لیکن کبھی وہ ایسا تقریر نہیں کرتے جو مبارک پور اتنے بڑے ادارے میں پڑھا رہے ہوں. کبھی نہیں بولتے کہ سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آتے گاؤں پہ سب سے سلام دعا ہوتا ہے. ہم نے کہا آپ کی نکاح بڑا مضبوط ہے, لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں چھوڑو یہ سب بکواس. ایک مولوی صاحب نوجوان کے بھی پڑھ کے آئے, جمعہ کے دن کھڑے ہو گئے ممبر پر اور تقریر کرنا شروع کر دیا. تقریر کے دوران میں کیا بول گئے, اے میرے مسلمان بھائیوں, جس کا نکاح کسی دیوبند کے عالم نے پڑھا ہو, جتنے بچے پیدا ہوئے سب حرام. ایسے ایک سے مولوی دنیا پیدا کیا کرے. 3 بار اعلان کیا, اے میرے مسلمان بھائی, جمعہ کا دن منبر رسول, اے میرے مسلمان بھائیوں, جس کا نکاح کسی دیوبند یا ندوے کے مولانا نے پڑھا ہو, جتنے بچے پیدا ہوئے سب حرامی. واہ بھائی, یہی پڑھا لگا ہوا. 3 بڑھوے بیٹھے تھے مسجد میں, 85 سال کی عمر تھی. وہ تینوں مولوی صاحب کو دیکھ رہے تھے اور دانتوں سے انگلی دبا دی, دانتوں چلے. یہ مولانا کے باپ کے نکاح جو پڑھا ہے فلاں مولانا دیوبند کے پڑھی, ہم تینوں آدمی وکیل گواہ ہیں, مولانا پتہ نہیں کا. وہ تینوں آپس میں باتیں. اتباع جب انہوں نے اعلان کیا, جس کا نکاح کسی دیوبند کے عالم نے پڑھا ہو, جتنے بچے پیدا ہوئے سب حرامی. جب استبارہ کہا
کہ تینوں بڑھوے مسجد میں سے قرآن پاک اٹھایا اور سر پہ رکھا. کہا مولانا صاحب رک جائیے، جمعے کا دن ہے، قرآن پاک ہم تینوں آدمی سر پہ لیے کھڑے قسم کھا رہے ہیں آپ کے باپ کا نکاح دیوبند کے فلاں مولانا نے پڑھا ہے، ہم تینوں آدمی وکیل گواہ ہیں. اب اپنے بارے میں بتاؤ، ایسی بات کیوں کہو جو ذلیل ہو جانا پڑے. اب ان کے سر کا پسینہ میں دیکھا، پاؤں سے آ تھر تھر تھا. ایک نوجوان مجمع سے اٹھا تو مولانا کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کیا، ادھر حرام. ایسی بات مت کرو کہ جو میں آپ کو چاہا نہیں رہی. ہمارے یہاں واقعہ میں بتا دیا، مجھ سے ملے ہونے کا ایسی بات کیوں بولی کہ آپ غلطی ہو. میرے دوست یہ سب بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ مچانا قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ایک مسلمان کو نیچا دکھانا، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے خانے کعبہ کو گرا دینا. رحمت عالم کا اخلاق کیا ہے دشمنوں کے بارے میں؟ بہت مشہور واقعہ ہے. آقا نے سمجھا دیا ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر 6 حق. اپنے بھائی سے ملو، پہلے سلام کرو، سلام کرو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. اپنا بھائی بیمار ہو جائے اس کا حال چال پوچھنے جاؤ، عیادت میں جاؤ. صبح اگر چلے گئے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے. پیارے نبی نے خبر دیا. شام کو اگر حال چال پوچھنے گئے ساری رات صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے. بیمار ہو جائے حال چال پوچھنے جاؤ، دعوت کرے قبول کرو، مشورہ چاہے صحیح مشورہ دو، ٹھیک آئے الحمدللہ کہے اس کے جواب میں رحمک اللہ کہو. انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں جاؤ، اپنے نبی کی بات مانو. پیارے نبی نے محبت سکھایا. بلکہ مسلمان تو مسلمان کیا، فرمایا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو پیٹ بھر کے کھا لے، پڑوسی بھوکا رہے. پڑوس میں رہنے والا ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، وہ مومن کیسے ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے؟ ہمارے پیر و مرشد بیان کرتے تھے تم پہ جب کوئی ڈالے دھول تو اس پہ ڈالو پھول، تم کو جب کوئی دے گالی تو اس کے پاس بھیجو مٹھائی بھرا تھالی. منڈی والوں کبو بھیجو. آج ہماری ماں بہنیں بھی اگر کوئی ایک گالی دے تو ایک کوٹھک کھڑے ہوتے تو گالی دے پورا محلہ سے. اور روزانہ کی گالی کوالٹی الگ الگ ہے. اللہ جانے کونے مدرسہ پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں نے محبت سے سمجھا آپ میرے. میں نے ایک وقت بھیمنڈی کو دیا ہے، مجھے محبت ہے اس بستی سے. آپس میں ایک بنو، نیک بنو. میرا پرسوں جہاں بیان ہوگا خیرانی روڈ پر لکی ہوٹل کے پیچھے ہوتا ہے، 4 دن لگاتار ہوتا ہے. لیکن اب کی میں نے 2 ہی دن لیا ہے. پیچھے ہمارے دوسرے بھائیوں کو مدرسہ ہے، پورا بیان کہتے ہیں حضرت آپ بیان کرتے ہم سنتے. میں مسجد کے اوپر چھت پہ تھا، میرے پاس سب ملنے کے لیے آئے. بولے مولانا صاحب آپ جو بیان کرتے ہیں مجھے پسند ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اچھی بات ہے. میں ایک بات سمجھا دوں بس. کیا؟ سب کچھ آپ کرتے، سلام نہیں پڑھا. میں کہا یار دل تو ہمارو چاہت ہے لیکن اب کرے تو کیا کرے. سرکار کی نبوت والی مہر دینے لگی. میرے آقا نے عربی میں درود و سلام سکھایا ہے. تو بولے اگر اردو میں پڑھنے تو خرچ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ ثواب نہیں ملے گا.
دیسی انڈا والی طاقت فارمی میں نہیں ہوگا. دیسی انڈا 4 کھائے لو گرما گرم، فارمی انڈا 1 درجن کھاؤ، آلو کھائے، دونوں ایک کیسے ہوگا؟ بولے اچھا یہ بات. ہم نے کہا اردو کی کیا حیثیت ہے؟ اگر نماز کی نیت اردو میں کر لوں، صرف اتنا کہہ لو اللہ اکبر کی جگہ پر اللہ بہت بڑا، نماز نہیں ہوگی. کیا ویلو اردو؟ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی زبان پسند ہے. حکم خدا کا چلے گا، طریقہ مصطفیٰ کا چلے گا. نماز پڑھو قرآن میں ہے، کیسے پڑھیں قرآن میں نہیں. روزہ رکھو قرآن میں ہے، کیسے رکھیں قرآن میں نہیں. حج کرو قرآن میں ہے، کیسے کریں قرآن میں نہیں. حکم خدا کا، طریقہ مصطفیٰ کا. رسول کے وصول سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے، نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. روزہ سنت کے خلاف رکھے، نبی کے طریقے خلاف رکھے، روزہ قبول نہیں. حج نبی کے طریقے خلاف کرے، وہ حج بھی قبول نہیں. خدا کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوگا جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نبوت کی مہر لگی. میرے دوست یہ دیکھنا پڑے گا. تو انہوں نے بڑی محبت سے مجھ سے پوچھا کہ اردو عربی کے میں کیا ہے. ہم نے کہا اس کو ایسے سمجھو جسے ایک آدمی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں پڑھا، دوسرا بولا گنتی میں 786، تیسرا اردو بولا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تینوں نے یک ہی بات کہا، کیونکہ جس نے عربی میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ڈویژن، اور جس نے اردو میں کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سیکنڈ. جو بولا گنتی میں 786 تھرڈ. اتنا فرق ہو جائے گا. ہم نے کہا جب آپ کے پاس چھینا گلاب جامن موجود ہے تو گڑ کھاؤ بتاتا. نبی کا بتایا ہوا درود و سلام سب سے افضل درود و سلام میرے آقا نے بتایا درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. کوئی بھی نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس وقت تک کہ وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر نبی اور آل نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا گئے. آپ نہیں جان پائے کہ 1400 سال کے بعد کوئی پیدا ہوگا وہ لکھے گا تب پڑھنا. اور سارے اولیاء غوث العظم نے کیا پڑھا، ہند الولی نے کیا پڑھا، محبوب الہی نے کیا پڑھا، شابر کلیری نے کیا پڑھا، مخدوم شمنانی نے کیا پڑھا. ان کے زمانے میں اردو والا نہیں اگر تھا تو پھر کیا پڑھا؟ وہی جو پیارے نبی نے بتایا. صحابہ کرام کیا پڑھتے، چاروں امام نے کیا پڑھا. میرے بھائیوں کی کوئی ایسی بات نہیں، اردو میں پڑھ لیا جیسے ناز پڑھتے ہو اس کو بھی پڑھ لیا تو کوئی، لیکن یہ کہنا جو اس کو نہ پڑھے وہ کافر ہے تو یہ خطرناک بات ہے. جو اردو والا جو آپ پڑھتے اس کو اگر کوئی نہ پڑھے اس کو گستاخ رسول کہو گے. تو صدیق اکبر نے تو نہیں پڑھا، فاروق اعظم نے نہیں پڑھا، عثمان غنی نے نہیں پڑھا، علی مرتضیٰ نے نہیں پڑھا، میرے حسن نے نہیں پڑھا، میرے حسین نے نہیں پڑھا، کسی صحابی نے نہیں پڑھا، تبع تابعی نے نہیں پڑھا، چاروں امام نے نہیں پڑھا، غوث العظم نے نہیں پڑھا، ہند الولی نے نہیں. تو ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ سب وہاں پڑھا تھے، یہ سب 24 ہے، جو ہی ایک ولی نکلے. قرآن حدیث انہوں نے سمجھا کہ ہم نے سمجھا، ان سے زیادہ کون سمجھے گا. سمجھو میرے پیاروں، جھگڑے میں لگے. میں محبت سے سمجھاتا ہوں. اگر پڑھ لیے کسی نے تو کوئی کفر نہیں. جائز ہونا اور ہے، سنت ہونا اور ہے. بیوی کو طلاق دینا جائز ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے ناپسند کام اللہ کے نزدیک طلاق دینا ہے. زمین آسمان ہل جاتا ہے. تو جائز تو ہے طلاق دینا، تو روزانہ بیوی کو طلاق ہی دو گے؟ سمجھا کرو. اس کے لیے لڑائی نہ کرو. ہمارا مطلب کہنا یہ کہ لڑائی نہ کرو.
میرے دوستوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ جاتی، 10 خطائیں گناہیں معاف ہو جاتی، 10 جنت میں درجات بلند ہو جاتی، خدا کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہو۔ فرمایا وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے، بڑا ہی بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک آوے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنو، فوراً درود و سلام پڑھو۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے پیارے نبی نے جو بتایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اپنے محبوب کے روضے کی زیارت کرا دیتا ہے۔ میں نے اس کی کثرت کی تو 2 بار اللہ نے مجھ کو اپنے پیارے نبی کے روضے کی زیارت کرایا ہے، 2 بار، 91 میں اور پھر 2005 میں۔ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے جس دعا میں درود پاک نہ ملائے۔ درود پاک کا دعا میں ملانا ایسا ہے جسے کوئی خط لکھے اور اس میں ایڈریس نہ لکھے، پتہ نہ لکھے تو خط کہیں نہیں جائے گا۔ ایسے ہر دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے جب تک اس کے اندر درود نہ ملائے۔ اس کی عادت ڈالو۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ بڑی اونچی بات بتائی، ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ لیکن درود پاک کا پڑھنا ایک ایسا عمل ہے اگر بغیر اخلاص کے کوئی پڑھ لے تب بھی اس کی دعا اس کو قبول ہے۔ وہ درود پاک پڑھنا بغیر اخلاص کے درود پڑھ لے تب بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے کتاب میں لکھا ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ان کی نماز کا وقت آ گیا، چاروں طرف دیکھا کہ پانی کا نام و نشان نہیں، کچھ دور آگے بڑھے دیکھا کنواں ہے لیکن رسی ڈول نہیں، پانی نکالے تو کیسے نکالے، وضو بناوے تو کیسے بنائے۔ ایک لڑکی سامنے سے آ گئی، بولی حضرت کیا بات ہے؟ کہا بیٹیا مجھے نماز ادا کرنا ہے، کنواں ہے، پانی ہے، رسی ڈول نہیں، میں پریشان ہوں بھی نماز قضا نہ ہو جائے۔ کہا حضرت رکیے، آپ ٹھہریے۔ وہ لڑکی اس کنویں کے پاس گئی، حضرت نے لکھا کنویں کے قریب گئی تو کنویں میں تھوک، اور جیسے تھوکا نیچے کا پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ اس لڑکی نے کہا حضرت اب آپ وضو بنا لیجیے، نماز ادا کر لیجیے۔ اس اللہ کے ولی نے وضو کیا، نماز پڑھی، ادا کیا، سلام پھیرا، دعا مانگا۔ لڑکی کو دعا مانگنے کے بعد بلایا، کہا بیٹیا آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ تم نے کنویں میں تھوکا اور نیچے کا پانی ابل کے اوپر آیا؟ بولی حضرت میری بھی ساتھ کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ نہیں کوئی عمل کرتی ہوں۔ بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے کہا حضرت میں ایک چھوٹا عمل کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہو؟ روزانہ میں اپنے پیارے نبی پر 21,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ ماں بہنوں ایک وہ بھی لڑکی ہے، بولی حضرت روزانہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 21,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ اسی کا اثر ہے، میرے تھوک میں اللہ نے اثر ڈالا، کنویں میں تھوکا پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ ایک لڑکی روزانہ اپنے پیارے نبی پر 21,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، ہم اور آپ 2100 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے، 21 مرتبہ نہیں پڑھتے تو ہمارے تھوک میں اثر کیسے آئی؟ اس لڑکی نے کنویں میں تھوکا، نیچے کا پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ ہم اور آپ اگر تھوک دیں تو جون پانی وہ سکھائے، کیوں؟ ہم نبی پر درود نہیں پڑھتے۔ آقا نے فرمایا وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے، بڑا ہی بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے مجھ پر درود نہ پڑے۔ پڑھ کے درود پاک
پاک مسلمان تازہ کر ایمان، کہ یہ ہے قرآن کا فرمان، یہی ہے آقا کا فرمان۔ کیا مشکل ہے، عادت ڈالنے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پیستی، دوسرے ہاتھ سے حسین کو جھولا جھلاتی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی۔ واہ، خاتون جنت کو دیکھو، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پیستی اور دوسرے ہاتھ سے حسین کو جھولا جھلاتی اور زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی۔ ان کی زندگی دیکھیں، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، ہاتھوں میں گھٹے پڑے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کنویں سے پانی بھر بھر کے لاتی، سینے پہ رسی کے نشان پڑے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیوند والا کپڑا پہن کر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 3 دن کے بعد روٹی چٹنی کھانے کو اگر ملے تو کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ٹوٹی چٹائی پر لیٹ کر زندگی بسر کیا میاں بیوی نے، یا اللہ تیرا شکر۔ دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی، اصل تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا بھی آنسو، خواہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، جب چہرے پر گرتا ہے، اللہ پاک اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روئے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گرتے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ کی امت میں بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے؟ آقا نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے، جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ آج دنیا میں اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو گر گیا، اللہ پاک جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ مرنے کے بعد کوئی دریا رو ڈالے، اللہ کے دربار میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے دربار میں ایمان اور اعمال دیکھا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور صاحب ان کو جب دفنا کے لوگ لوٹے ہیں، ایک صاحب وہاں رک گئے قبر پر، اور قبر کو مخاطب کر کے کہنے، جب لوگ چلے گئے تو قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے قبر، تجھے معلوم ہو جانا چاہیے تیرے اندر خاتون جنت۔ امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ، حضرت علی شیر خدا کی اہلیہ، امام حسن حسین کی والدہ ماجدہ۔ اشارہ یہ تھا قبر معاملہ صحیح کرنا، نسبت بڑی اونچی ہے۔ قبر کو اللہ پاک نے گویائی عطا فرمائی، قبر سے آواز آئی، اور وہ اللہ کے بندے، یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو ایمان اعمال دیکھا جائے گا۔ جس کے ایمان اور اعمال اچھے، قبر بنے گی جنت کی باغ، جس کے ایمان اور اعمال خراب، قبر بنے گی جہنم کا گڑھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، گزارش کروں گا اپنے ایمان اور اعمال کے بنانے کی فکر کرو۔ کل میری ایک ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، کہتی حضرت اب یہ دل چاہتا اپنی آخرت بنانے کی میں تیاری کروں، اللہ جلدی ہم کو فارغ کر دے اور سارے کام کو زیادہ تر میرا وقت دینی کام میں لگے۔ حالانکہ وہ پریکٹس کر رہی ڈاکٹر، ان کی تمنا یہ کہ اللہ پاک ہم سے کام لے، میرے بچے ان چیزوں کو سنبھالنے جلدی، میں جلدی سے موت کب آ جائے کچھ پتا نہیں، میں اپنی آخرت کو بنانے میں لگ جاؤں۔ ہم نے کہا اسی جھمیلے میں اگر وہ کام کرو اللہ پسند کرے گا۔ ڈاکٹر ہے لیکن فکر آخرت۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے،
آج ہم سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا، ہمیں کوئی فکر نہیں، اور ان سے ذرا سا کچھ ہو گیا اونچ چوک تو اس پر کتنا وہ قربانی دیے، مجاہدہ کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے اور یوں جا رہے تھے دریا کے کنارے، چلتے چلتے بھوکے پیاسے چلتے چلتے جا رہے، دیکھا صاحب ایک ٹہنی بہتی ہوئی آ رہی، اس میں کچھ سیب لگے، بس بھوک اتنی لگی تھی، جان بچانا فرض ہے، تو ٹہنی کو باہر نکال دیا، انہوں نے 2-4 سیب کھا لیا، پھر خیال پیدا ہوا نہ جانے کس کی امانت میں نے کھا لیا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں پیشی نہ ہو جائے، تم نے پھل والے مالک سے کیا پوچھا تھا، کیوں تم نے کھایا، جواب دو، میں کیا جواب دوں گا، اللہ کے میری پکڑ نہ ہو جائے، پیشی نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤ اور جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ، ایک فکر پیدا ہو، حالانکہ آدمی اتنا بھوکا پیاسا ہو، جان جانے کے قریب ہو، تو اس کے لیے جائز ہے، خاص اتنی میں اتنی حرام چیز بھی استعمال کر سکتا جتنے میں جان بچ جائے، لیکن ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ اور بڑی چیز ہے، بس وہ پلٹ پڑے، آخرت کی فکر دل میں آ، چلو تو باغیچے کے مالک سے اجازت لے کر لوٹے، کتنا وقت لگا ہوگا دریا کنارے باغیچہ ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، لکھا ہے جو آدمی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا، اس باغیچے میں بھی پہنچ گئے، دیکھا ایک بزرگ نورانی چہرہ، سفید بال، ہاتھ میں چھڑی لیے باغیچے میں گھوم رہے، سمجھ گئی یہی باغیچہ کے مالک، وہ درخت بھی دیکھا جہاں سے ٹہنی ٹوٹی، سمجھ گئی ہو باغیچہ، لکھا ہے جب باغیچے میں داخل ہوئی پہلے سلام کیا، السلام علیکم، باغیچے کے مالک نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہا حضرت کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، دریا میں ٹہنی ایک بہتی آ رہی تھی آپ کے باغیچے کی، میں نے 2-4 سیب کھا لیا، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، قیامت کے دن پیشی نہ ہو جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بن پوچھے تم نے پھل کھایا، مجھے معاف کر دو، تو بھی اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے کہا دیکھے واقعی میں بناوٹی تو نہیں، ایسے چلے آئے، بولے میں معاف جب کروں گا 1 سال تک اس باغیچے میں پانی ڈالو، بیگاری کرو ایسا ایک بھی نہیں ملے گا، مزدوری نہیں بیگاری کرو، کہا ٹھیک ہے حضرت آپ معاف کر دو، میں 1 سال تک اس باغیچے میں پانی ڈالوں گا، کتاب میں لکھا ہے کہ 1 سال تک اس باغیچے میں پانی انہوں نے ڈالا ہے، سال پورا ہوا، آئے بولے حضرت سال پورا ہوا، کہا 1 سال اور ڈالو، تب کچھ سوچیں، 2 سال باغیچے میں پانی ڈالا ہے، آج کا کوئی ڈالے گا، 1 ہی سال میں بھاگ کھڑے ہو، معاف کرو چاہے نہ کرو، ہم ڈکیتی نہیں کی، دنیا کی چیز شیطان دماغ، وہ ٹھیک ہے میں 1 سال اور ڈال دیں، 2 سال باغیچے میں پانی ڈالا کہ 2-4 سیب جو میں نے کھایا حضرت معاف کر دیں، خدا کے یہاں پکڑ سے بچ جاؤں، اتنی ہی بات تو، جب 2 سال پورا ہوا تو لکھا اب پہنچے، بولے حضرت میرا 2 سال پورا ہوا، کہا میں معاف کروں گا جب میری لڑکی ہے اس سے تم نکاح کر لو تب، اب سمجھ بھی پڑ گئے، آگ لینے کی پیغمبری مل جائے، کہا میری ایک لڑکی تم اس سے شادی کر لو، لیکن اس کے اندر جو عیب ہے میں اس کو پہلے بتا دوں، کہا حضرت کیا عیب ہے، کہا میری وہ لڑکی دونوں پاؤں کی لنگڑی ہے، دونوں ہاتھ کی لولی ہے، دونوں آنکھ کی اندھی ہے، دونوں کان کی بہری ہے، زبان کی وہ گونگی ہے، ایک دم اپاہج، اگر اس سے آپ نکاح کر لو تو 2-4 سیب جو آپ کھائے ہو میں معاف کر دوں گا، اور اگر نکاح کرنے کو تیار نہیں تو ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ 2 سال باغیچے میں پانی ڈالنا آسان تھا، لیکن ایک اپاہج کے ساتھ، ایک لنگڑی کے ساتھ، ایک لولی کے ساتھ، ایک اندھی کے ساتھ، ایک بہری کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا،
بھیمنڈی میں شاید کوئی تیار ہو جائے، ہمارے تو گوڈا میں نہیں تیار۔ ہم نے کہا 4 ویلر لے لو تو بالکل نہیں۔ ہم نے کہا کمی کیا ہے، 4 ویلر معمولی چیز ہے، ارے گودریج والی فریج لے لینا، یہ لے کیا کچھ نہیں۔ ہم نے کیوں کہا ارے حضرت آپ ایسی بات کرتے ہو، جو گونگی ہو پہلی رات دلہن کے پاس جائے تو بات بھی نہ کر سکے، ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، بڑی دور کی سوچی۔ لیکن کتاب میں لکھا ہمارے اللہ کا ولی، ان کو ولی کہتے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں۔ بولے اگر میری لڑکی سے تم نکاح کر لو، 2-4 سیب کھائے میں معاف کر دوں، اگر نکاح کرنے کو تیار نہیں تو ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار۔ کہا حضرت چند منٹ دل کی طرف جھانک کے دیکھا، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کا آرام اور دنیا کی تکلیف، اور آخرت کا آرام اور آخرت کی تکلیف میں فرق کیا ہے۔ کچھ اللہ کے ولی نے فرق یہی نکالا، سوئی کو جیسے سمندر میں ڈال کے نکالو، جتنا سوئی میں پانی کا تری لگا یہ دنیا کا آرام اور دنیا کی تکلیف ہے، اور جو سمندر نظر آ رہا ہے وہ آخرت کا آرام، آخرت کی تکلیف۔ بس فوراً تیار، حضرت 2-4 سیب جو میں نے کھا لیا، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے ہاں پیشی سے بچ جاؤ، پکڑ سے بچ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تو آپ کی لنگڑی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار، لولی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار، اندھی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار، گونگی سے، بہری سے، اپائی سے میں نکاح کرنے کو تیار۔ دنیا چند روزہ ہے، مصیبت جھیل لوں گا، آخرت کی مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ کہا تیار ہو؟ کہا تیار۔ کہا چلو مسجد۔ کہاں نکاح ہوگا؟ مسجد۔ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ فرمایا جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار آپ کے پڑوسی کون؟ فرمایا جائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، فوراً وہ تیار ہو گئے، چلو مسجد۔ مسجد چل دی، مسجد نہ گھوڑا نہ جوڑا نہ توڑا، کچھ بینڈ باجا بھی نہیں، بڑا سیدھا سا دیکھ سنت کے مطابق۔ اللہ کا ولی سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ چل دی، مسکراتے بڑھتے قدم، مسجد میں پہنچے، پوری بستی میں اعلان ہوا میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ سارے لوگ آئے، جامع مسجد بھر گئی، وہیں پر نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، لڑکی کے باپ نے کہا 2-4 سیب تم نے کھائے میں نے معاف کر دیا، اب وہ سامنے جاؤ کمرہ ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کر، جس کے دماغ میں یہ ہو بیوی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، بخوشی ملاقات کرنے جا رہے، کچھ بھی ہے میری بیوی میری نکاح میں، میرے دوست بزرگوں لکھا ہے۔ چلے گئے، کمرے میں جب پہنچے نگاہیں نیچی کے، داہنا قدم گھر میں گیا، بیوی پر ایک نظر پڑی ہے، بس نگاہیں فوراً نیچی کر، السلام علیکم۔ بیوی نے پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام، بس ایک ہی نظر پڑی، سلام کیا، نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں نیچی کر لی، یا اللہ جنوں دوسرے گھر میں آئے، جو بتایا گیا اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ، نگاہیں نیچی کر دیا، اور لکھا ہے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی۔ یا اللہ کون سا امتحان باقی، قدم موڑ لیا باہر کے لیے، بھاگ رہے، بیوی نے فوراً دامن پکڑ لیا، حضرت کیوں جا رہے؟ فرمایا تم میری نہیں، کتاب میں لکھا ہے کڑک بولے، کڑک، تم میری نہیں۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا کڑک کیوں بولے؟ فرمایا دل میں کہ لچک نہ باقی رہے،
کیونکہ جس بیوی کو ایک نظر دیکھا وہ 14ویں کا چاند ہے، معمولی ہے، یا فوٹو دیکھتے تاکہ کر واقعی وہ دیوانہ ہے، وہاں اوریجنل ہے۔ قرآن کی تلاوت کا نور چہرے پر، اللہ کے ذکر کا نور چہرے پر، درود پڑھنے کا نور چہرے پر، تہجد میں رونے کا نور چہرے پر، اشراق پڑھنے کا نور چہرے پر، چاند پڑھنے کا نور چہرے پر، اوابین پڑھنے کا نور چہرے پر، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا نور ان کے چہرے پر تھا، چہرہ چمک رہا۔ بزرگ فون نگاہیں نیچے کر بھابی بھی نہیں اتنے کہا حضرت کیوں جا رہا؟ فرمایا تم میری نہیں، تم میری نہیں، جو مجھ سے بتایا گیا اس کا الٹا چیز۔ بیوی نے کہا حضرت میری بات تو سن لو، پھر جو چاہو اختیار کرو۔ بولی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے ابو نے جو کچھ کہا اس کا فلسفہ سنو۔ میرے ابو نے مجھے دونوں پاؤں کی لنگڑی بتایا، اس کی وجہ یہ آج تک میں نے اپنی جان میں کوئی گناہ کا قدم نہیں اٹھایا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والا قدم نہیں اٹھایا، اس لیے میرے باپ نے پاؤں کی لنگڑی بتایا۔ آج تک اپنی جان میں دونوں ہاتھ سے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کوئی گناہ کا ہاتھ نہیں اٹھا، اس لیے میرے باپ نے ہاتھ کی لولی بتایا۔ زبان سے میں نے کسی کی غیبت و چغلی برائی نہیں کی، اس لیے میرے باپ نے مجھے زبان کی گونگی بتایا۔ کان سے میں نے آج تک کسی کی برائی غیبت چغلی سنی نہیں، اس لیے میرے ابو نے کان کی بہری بتایا۔ اپنے ان دونوں آنکھوں سے آج تک میں نے کوئی گناہ کی چیز نہ دیکھی، اس لیے باپ نے آنکھ کی اندھی بتایا۔ بدن کے کسی اعضاء سے آج تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے باپ نے اپاہج بتایا۔ بتائیے جن کے شوہر کا حال یہ کہ دو چار سیب اگر کھا لیا 2 سال صاحب باغیچے میں پانی ڈالا، مجاہدہ نہیں، اتنے نہیں، اگر اپاہی لڑکی سے نکاح کرنے کہا گیا تو اس پر بھی تیار ہو، ساری قربانی جب دینے تیار ہو گئی تو اللہ پاک نے پھر کیا دیا؟ ایسا انعام دیا، شوہر ولی تو بیوی ولی عطا کیا، جن کے پاؤں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے یا اللہ کوئی گناہ نہ ہوا، شوہر ولی بیوی ولیہ۔ اب دونوں کی اس ملاقات پر اور دونوں کے اس ملاپ پر جو بچہ دھرتی پر جنم لیتا ہے، اسی بچے کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے، محبوب سبحانی ہے، انہی کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ سمجھو میرے بھائی، ماں باپ کا اثر بچوں پہ آتا ہے، معمولی چیز۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بہت بڑی تجارت تھی، جہاز پہ مال جا رہا تھا، پانی والی سے اسٹیمر پر، جہاز پر، کسی نے آ کر خبر دیا حضرت وہ لاکھوں کا مال جو جا رہا تھا دریا میں ڈوب گیا۔ تو آپ نے دل کی طرف جھانک کے دیکھا، بولے الحمدللہ۔ سننے والوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ مال لاکھوں کا ڈوب گیا، الحمدللہ، انا للہ پڑھنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ پھر ابھی کسی نے پوچھا، پھر لوگ آئے، بولے حضرت وہ مال جو ڈوبا نا، ڈوبتے ڈوبتے پھر اللہ نے اس کو اوپر کر دیا، بچ گیا۔ پھر دل کی طرف جھانک، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ایک بات پوچھو، کیا کہو؟ جب لاکھوں کا مال ڈوب گیا تب بھی الحمدللہ، اور لاکھوں کا مال بچ گیا تب بھی الحمدللہ، تو ڈوبنے والا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی غمی مصیبت پریشانی آئے تو انا للہ پڑھنا چاہیے، آپ نے الحمدللہ کہا، بعد میں مال مل گیا الحمدللہ کہا تو چلے گا، اس میں بھائی ٹھیک ہے اللہ کی تعریف کیا، اللہ نے مال ملا دیا، شروع میں الحمدللہ کیوں کہا بھائی میں نے جب مال لاکھوں کا ڈوبا تو میں نے دل کی طرف جھانک کے دیکھا کہ مال کے غم میں کہیں میرا دل، دنیا کا کوئی اثر دل پہ نہیں۔ ہم سب کا حال کیا ہے؟ 5 روپیہ جیب سے گر جائے
پسینہ آ جاتا ہے، عجیب حال ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی دین کے لائی سے کوئی نقصانات ہو، آخرت کے کوئی نقصان ہو، پھر وہ تلملا جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ماں باپ کا اثر بچوں پہ پڑا، جتنے ولی بزرگ گزرے ہیں ماں باپ کا اثر ان پر ہے کہ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، مجھ کو پیار ہے اس سے، کیوں؟ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے، یہ دھرتی خواجہ اجمیر کی ہے، وہی جس کا لقب ہند الولی ہے، اسی راجا سے سفر جا چکی ہے، جو سارے ملک کا روح رواں ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ اجمیر سے چلو دلی، یہاں ہے اولیاء عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی، جو کرتے ہیں دلوں پر بادشاہی، زیارت گاہ ان کی آستہ ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ اور دلی سے آؤ سیدھے بمبئی، یہی ماہم مخدوم زمانہ، یہی حاجی ملنگ کا آستانہ، یہی حاجی علی کا ہے ٹھکانہ، جو ہم آغوش بہرے بے کرا ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ یہ عرض پاک اہل علم و فن ہے، شہ مخدوم سمنا کا چمن ہے۔ ابھی آج میں 20 دن پہلے بھولے پور میں بیان تھا کہ چوچا کے ایم ایل اے اس وقت ہمارے عظیم الحق پہلوان ہیں، انہوں نے پروگرام کرایا۔ ہم نے کہا بزرگوں کے علاقے کیا اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، ایم ایل اے بنایا۔ انہوں نے میرے سامنے مدرسے کو 9 لاکھ روپے کا چیک کاٹا، وہاں کے ادارے کو۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آگے بڑھائے، کار لے کر گئے۔ حضرت عیدگاہ بھی اللہ نے ہم سے کام لیا، میں اپنے پیسے سے بنوا رہا ہوں، میں بنا کے کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑی خدمت کر رہے ہیں، سڑکیں دیکھیے دل خوش ہو جائے، بجلی آپ وہاں دیکھیے ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے، دل چاہے جہاں سارا وطن یہ ہے، اورنگزیب کا پیارا وطن یہ، ظفر کی آنکھ کا تارا وطن یہ، زمین ہند گویا آسماں ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ جہاں چلے جاؤ اللہ کا ولی ملے گا۔ ماں باپ نے تربیت کیا، اپنے بچوں کو دینی ادارے میں ڈالا، دینی مدرسے میں ڈالا، اور بچہ مدرسے میں جائے گا۔ مانٹیسری میں مدرسے میں فرق ہے، ہم یہ نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ، انگریزی پڑھانا کوئی حرام تھوڑی ہے، پڑھاؤ، لیکن بچہ پہلے اللہ کو جانے، اللہ کے رسول کو جانے، قرآن حدیث کو جانے، اور اس کے بعد بچے کو انگریزی پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ورثیر بناؤ، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، لیکن شروع سے ہی بچہ دین نہیں جان سکا پھر کیا ہو؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ بچہ جب مدرسے میں جائے گا آپ کے اصلاح العلوم میں، تو حافظ صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی، بیوی بہت دیندار تھی، بچہ پیدا ہوا، بچے کی تربیت کیا اور بچے کو مدرسے میں ڈالا، اور مدرسے میں گیا تو مولوی صاحب نے پہلا سبق دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی، جس کا معصوم بچہ خدا کو رحمان و رحیم کہہ کے پکارے، اللہ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ معصوم بچے کے رحمان و رحیم پکارنے کے صدقے میں اللہ پاک نے باپ کے قبر کے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ حالانکہ بچہ بھی حافظ نہیں بنا، قاری نہیں بنا،
عالم نہیں بنا، مفتی نہیں بنا، محدث نہیں بنا، مجدد نہیں بنا، غوث العظم نہیں بنا، ہند الولی نہیں بنا، محبوب الہی نہیں بنا. ابھی تو بچے نے صرف بسم اللہ پڑھا، اور بسم اللہ پڑھنے کی طفیل میں اللہ پاک نے باپ کے قبر کے عذاب کو ٹال دیا. سوچو جس دن بچہ حافظ قرآن ہوگا ماں باپ کا درجہ کیا ہوگا، قاری قرآن ہوگا ماں باپ کا درجہ کیا ہوگا، عالم دین ہوگا ماں باپ کا درجہ کیا ہوگا. ابھی بچے نے صرف بسم اللہ پڑھا. اپنے بچے کو دینی تعلیم دو، اور اس کے بعد آپ کو شوق ہے بچے انگریزی پڑھاؤ، کوئی بری بات، بہت اچھی بات، لیکن اپنے دین اسلام سے ہٹنے نہ پائے، قرآن حدیث سے وہ ہٹنے نہ پائے، ایسی تربیت کی جائے. اور ہمارے یہاں تو بسم اللہ کے بعد پھر کیا ہو، الف بے تے، کیا مطلب؟ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، تے سے توبہ کر انسان، سے ثابت رکھ ایمان، جیم سے جنت، خے سے خیرات، ہے سے حضرت پر صلات، الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان. ہوا الٹی کرو، بہت کھینچواؤ نہ زیادہ ٹھیک ہے. عجیب حال ہے. انگلش میڈیم میں ڈالو گے تو اس میں بھی پہلے اللہ کا تعارف ہے ہی نہیں، مالک کو کچھ نام ہی نہیں. شیٹی کیٹ، بلی، ڈیوجی ڈاگ، کتا، پیس ایلیفینٹ، ہاتھی، بس جانوروں کا تعارف ہو رہا ہے. کوکر، کتا، بلی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی کوئی برائی کر رہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں بچہ دینی تعلیم مدرسے میں کیا ملے گا اور وہاں کیا ملے گا. میرے دوستو، بچوں کی صحیح تربیت کرو اور اولیاء اللہ سے محبت کرو. محبت کی پہچان ان کے بتائے راستے پر چلو. ہم ان کے نام کا سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی بات مانتے نہیں. تو اتنا تو حق ادا کر دو. اولیاء کرام ان کی ولی کیسے بنے؟ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، متقی بنے، پرہیزگار بنے، رسول کے وصول پہ چلے، سنت کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کے ولی بن گئے. میرے دوست بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا پہلا درجہ جو جنت میں سب سے پہلے جائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر نے کیا عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. میری دنیا کی پہلی پسند آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے. واہ، معمولی بات، بس ہر وقت آپ کا مکھڑا ہمارے سامنے. دوسری پسند آپ کے اشاروں پر اللہ کے دین کے لیے پورا جان و مال قربان کر کے دکھایا. تیسری پسند میری بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا آپ نے سچ کہا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تو امر بالمعروف، بھلائیوں کو پھیلانا، نہی عن المنکر، برائیوں کو مٹانا. تیسرے پرانا کپڑا استعمال کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے، فرمایا آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، تیسرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ماں بہنوں، روزانہ چاہے تم 10 ہی منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرو. نماز کے بعد قرآن کی ایک معمول بنا قرآن پاک کی. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے نزدیک چاند و سورج چمکتا ہے. عادت ڈالو. اور 3 تسبیح کم سے کم روزانہ، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی اور استغفار کی. 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام صبح پڑھ دیا کرو. عادت ڈالو. ایران توران ٹی وی چکر میں لگو، پہلے اللہ کا قرآن. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کیا ہے؟ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنا، تیسرے قرآن پاک کی تلاوت. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. 3 چیزیں پسند. ایک تو فرمایا مہمان کی خدمت. اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا.
مہمان پہ خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ہمارے میزبان نے بڑی خدمت کیا، اللہ ان کو جزائے کر دے، ہمارے حاجی صاحب واقعی میں حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو بھی چاہیے مہمان کے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے، کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ بولے آج 7 دن ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا ہے۔ یعنی وہ مہمان کے نہ آنے پر روتے تھے اور ہم لوگ مہمان کے آنے پر روتے، کب ڈول جائے، ہاں بچائے میں کام چل جائے، کھانا پینا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ، دشمن پہ ہتھیار۔ جبریل امین آ گئے، عرض کیا اللہ کے محبوب میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا مجھے بھی 3 چیز پسند ہے، بھولے ہوں کہ راستہ بتانا، چاہے دنیاوی اعتبار سے بھولا ہو چاہے اخروی اعتبار سے بھولا ہو، آخرت کے اعتبار۔ غریب عبادت کرنے والے سے محبت کرنا، عیالدار مفلس کی مدد کرنا۔ میرے دوست بزرگوں اس کا خیال رکھنا، کسی کی آہ نہ نکلے، مظلوم کی بددعا سے بچنا، آہ نہ نکلے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک کو بندوں کی 3 عمل پسند ہے۔ ایک تو استغفار کرنا، سچی توبہ کرنا، تنہائی میں اپنے گناہوں کو سوچ کر اللہ سے رونا۔ ایک قطرہ آنسو گر گیا، سارے گناہ اللہ دھل دے گا۔ کوئی سچے دل سے توبہ تو کر لے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ لیکن دوسرے کا پیسہ دبا دیا، دوسرے کی زمین دبا دیا تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو زمین واپس کرنی پڑے گی، اس کا پیسہ واپس دینا پڑے گا۔ زمین واپس نہیں کرتے ہو اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ پاک معاف کر دو، زمین تو لے لیا، واپس کرنے کی ارادہ نہیں ہے، آپ معاف ہی کہہ دو، پیسہ نہیں چلے گا، وہ چیز واپس کرنا پڑے گا، اس کا پیسہ واپس اور زمین واپس۔ میرے بھائیو دنیا چند روزہ ہے، اس لیے اپنے ایمان اور اعمال کے بنانے کی فکر کرو۔ آج کچھ موڈ نہیں چل رہا ہے، کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بیان کروں گا، دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہم سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کئی گھنٹوں سے چائے پان اور تمام تقاضوں کو روک کر سرد موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے عشق و محبت کے دریا میں ڈوب کر ہندی، اردو اور انگلش کی آمیزش کے ساتھ بیان بڑی قیمتی اور مفید باتیں منفرد انداز میں بیان کر رہے تھے، اور یہ شعر بالکل صادق آ رہا تھا جو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ اس کے بعد یہ چند اعلانات ہیں۔ 4 جنوری بروز، یہ پہلے اعلان سنے، کل بروز جمعہ بعد نماز مغرب ایک جلسہ سیرت النبی دارالعلوم دینیات شانتی نگر میں، جس میں مقررین ہیں حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی، حضرت مولانا سہراب احمد صاحب ندوی قاسمی نائب ناظم امارت شرعیہ بہاڑوڑی صاحب، حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی۔ اس کے بعد ایک جلسہ 4 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب وفا کمپلیکس گراؤنڈ غیبی نگر، جس میں مقررین ہیں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی استاد دارالعلوم وقف دیوبند، حضرت مولانا مفتی مسعود اختر صاحب قاسمی مالیگاوی، حضرت مولانا یوسف جمال صاحب قاسمی امبرناتھ۔ ایک اعلان جو پہلے میں نے کیا تھا کہ جن حضرات نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ کھانا کھا چکے ہوں مہمان یا نہیں، یا سامعین میں سے جو بھی ہوں، وہ عثمان غنی مسجد میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں۔ یہاں اسٹیج پر سیرت اور عورتوں سے متعلق، اولاد کی تربیت، شوہر اور بیوی سے متعلق بہت سی کتابیں کئی حضرات لے کر اسٹیج کے دائیں بائیں جانب موجود ہے، آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، یہ تو اعلان تو نہیں ہے کیا؟ سیرت کی کتاب ہے، مولانا صاحب کے پاس میں کتنا دیا ہے؟ 50 روپیہ ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو درود پاک پڑھیے تھوڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک۔ یا اللہ
انصرنا فإنك خير الناصرين یا اللہ وافتح لنا فإنك خير الفاتحين یا اللہ واغفر لنا فإنك خير الغافرين یا اللہ وارحمنا فإنك خير الراحمين یا اللہ وارزقنا فإنك خير الرازقين یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین. اے اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی پوری پوری مغفرت فرما، ہم سب کے بیوی بچوں کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ ایمان خیر پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، پرسرات کا راستہ آسان فرما، عرش کا سایہ نور کا ممبر نصیب فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے اس مجلس کے رچانے میں جتنی بھی دوڑ دھوپ کی محنت کی، کمیٹی والوں نے اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ خشوع خضوع کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، علماء دین کی عزت کرنے والا بنا. اے اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری نام نمود شہرت سے اللہ حفاظت فرما. اصلاح العلوم ہمارے اس مدرسے کو اللہ ترقی فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو بے حد قبول فرما، صدر سیکرٹری سرپرست کو سب کو اللہ قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے کل سے میری خدمت کی ہے اے اللہ دونوں جہان کی بھلائی انہیں سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس بھیمنڈی سے میرا پورا تعلق محبت ہے، میری جانب سے اللہ پوری بھیمنڈی پر پوری پوری رحمت نازل فرما. یا اللہ برکت نازل فرما، جو جس پریشانی میں ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہو اللہ ان کو شفاء کلی نصیب فرما، جو قرض دار ہو غیب سے ان کی مدد فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہو اللہ بری فرما، جو ہماری ماں بہنیں بے اولاد ہو اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. میاں بیوی میں علی اور فاطمہ جیسے اللہ محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو آپس میں ایک اور نیک بنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا بنا. اے اللہ ہمیں مسلک کے بجائے اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا، دین کی دعوت دینے والا بنا. ہمارے اختلاف کو اللہ ختم فرما. اے اللہ آپس میں ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. جتنے بھی مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. ہم سب کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ ہم سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر انجان میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ چھوٹی بڑی گناہیں ہوئی اپنے دریا رحمت سے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان تمام خیر کی چیزوں کو ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو جو مانگا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تمام شرور سے ہم پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ چاہی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ اس مجلس کے رچانے میں جن لوگوں نے جو کچھ قربانی دیا جو بھی خرچ کیا اے اللہ ان کی جان و مال میں اور آل اولاد میں کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرما. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما. اتنا بڑا مجمع اللہ آیا ہے اللہ جن کی جو بھی مرادیں ہوں ساری جائز مرادوں کو اللہ پورا فرما دیجیے. آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے اللہ بہت دیر سے لوگ بیٹھے تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہیں ہدایت کی بھیک مانگ رہے. یا اللہ ہم کو ہم سب کو پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرما، دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی قربانیوں کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو نوجوان کمیٹی کے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. ہم تمام سامعین اور حاضرین مجلس کا